بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشہری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے جب بھی طاقت اور عوامی مفاد کے خلاف زبردستی کوئی قانون سازی کی گئی اور انسانی حقوق کو پس پردہ ڈالا گیا اور کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا تو اس کے نقصانات ہی ہوئے، کچھ فوری ہو گئے، کچھ تاخیر سے ہوئے۔ یہی ہوا 8 فروری 2024 کو جب عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اس کے بعد ایک تسلسل سے ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ظلم کا سلسلہ جاری تو شاید جب سے پاکستان بنا ہے ملک کو 14 اگست 1947 کے بعد آئین کے تحت چلایا ہی نہیں گیا۔ خیر، آج صبح ایک بہت بڑی خبر آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محترم سردار اعجاز اسحاق نے عارفہ صدیقی کے مقدمے میں وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کے توہین عدالت کے شوکت نوٹس جاری کر دیے۔ کیا اس کے تحت یقیناً اوپر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت بعد ناظرین جو نقصان ملک میں جمہوریت کو ہوا ہے، یعنی کہ جمہوریت سے جمہور کو عوام کو ہی لاپتہ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، چند مفاد پرست اور طاقت کے زور پر ملک کو چلانے کے زوم نے ملک کو ایسے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب اس کا پاؤں پہ کھڑا ہونا بادی النظر میں خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت یابی کے کیس پر اعجاز اسحاق کی سخت سماعت کے بعد توہین عدالت کے شوکت نوٹس پر بعض لوگ چل بلا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ قائد اعظم نے اس ملک کا نام اور علامہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا اور اسلام کا بنیادی اصول انصاف پر ہے، مساوات پر ہے اور باقاعدہ آئین اور قانون کے تحت چلایا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہر دور میں طاقتوروں نے اپنی مرضی سے آئین کا خلیہ بگاڑا۔ کبھی ڈکٹیٹروں نے مارچھلا لگائی اور کبھی سیاستدان ڈکٹیٹروں کی گود میں بیٹھے اور کبھی ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو استعمال کیا۔ لیکن بالآخر مسلم لیگ نون تو نہیں، پیپلز پارٹی اور پھر اینٹی پیپلز پارٹی جماعتوں کے بعد ایک جماعت تحریک انصاف آئی جس کے صدر بانی پی ٹی آئی 26 سال بعد مسلسل جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئے، لیکن امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر انہیں نکال دیا گیا۔ آج انوکھے واقعات ہوئے۔ ناظرین، آج سے چند عرصہ قبل جسٹس اعجاز اسحاق کے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی کورٹ میں ایک کیس تھا۔ انہوں نے حکومت کو ہدایت کی کہ آپ عافیہ صدیقی کیس میں قانونی معاونت کریں، مگر اس پر ٹال مٹول کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں نے 21 تاریخ کے بعد چھٹی پر جانا ہے، اس کیس کو رکھوں گا۔ 2 واقعات ہوئے، لیکن اس کیس کو انہوں نے نہیں رکھا تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے آج کیس کی سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی عدالت میں انصاف کا قتل نہیں ہونے دوں گا، اور انہوں نے کہا افسوس کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 30 سیکنڈ بھی دستخط کے میں نہیں ملے، انہیں کاز لسٹ میں ہی شامل نہیں کیا گیا۔ اور آج 21 جولائی کو انہوں نے چیف سیکرٹری کے رجسٹرار کے تحت کاز لسٹ مقرر کیا پر نہیں کلا۔ لیکن اب اس توہین عدالت کا دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل 2022 کو وقت کا وزیر اعظم اس وقت کا بانی پی ٹی آئی عمران خان، اپوزیشن لیڈر جو کہتی تھی عدم اعتماد کے نمبر گیم پیرے نہیں ڈھیروں پیچھے تھے، اچانک 9 اپریل کو حکومت کے خلاف عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے عدم اعتماد لانے کی سازش کی جاتی ہے۔ سائفر کیس کے بعد رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں، جب رات تاریخی میں ہوتا ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کھل جاتا ہے، پریزن وین آ جاتی ہے اور وقت کے آئی جی کو وقت کے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوتا۔ مقصد کہ خرید و فروخت اور لنڈے بازار اور
دوست داندری سے حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس میں اعجاز آ کے سنایا، گزشتہ روز اتوار والے دن سینٹ کے الیکشن تھے پشاور میں۔ خیبر پختونخوا میں یا پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل کی اختلافات آپ کو نیشنل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ملیں گے، لیکن کیونکہ آج کل صحافت کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے، اس کی آزادی کو نوٹ کیا گیا ہے۔ جب کل کورم اجلاس ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں، تو ایک رکن نے کہا کورم پورا نہیں ہے، اور جو اراکین کورم پورا نہیں کر سکے وہ الیکشن کیا جیتیں گے۔ لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈا پور کی کلا بازیاں اور کچھ بیرسٹر گوہر کی کلا بازیاں عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں نے تو کہا ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے۔ ایک مرزا فریدی نام جو انویسٹر ہے بہت بڑا، میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ خاصا متنازع شخصیت ہیں۔ جب انہوں نے سپیکر نے کہا کہ اس کو 24 جولائی تک مسترد کرتے ہیں اجلاس، تو تعجب ہے 26ویں ترمیم میں جو آئین کو عدالتوں کا قتل کیا گیا، جو انصاف کا قتل کیا گیا، جس میں ملک کو تباہی کے دہانے لایا، جوڈیشل کمیشن میں 26 ترمیم میں آئین میں ترمیم کی گئی کہ گورنر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اتوار والے دن چھٹی پہ جب وہ سو رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو خط لکھا، راتوں رات کیس لگا، کیس رکھ کے انہوں نے چھٹی والے دن الیکشن کمیشن پتہ نہیں سو رہا تھا کہاں تھا، لیکن سلطان سکندر راجہ نے وہ سیاست انصاف کو داغدار کیا ہے کہ بدبو آنے لگ پڑی ہے۔ انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب، کیونکہ 26ویں ترمیم کے آئینی بینیفیشری ہیں، انہوں نے محترم جسٹس چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے گورنر پنجاب کو فوری حکم دیا کہ آپ مخصوص نشستوں پر خلف لیں، جس پر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور اسپیکر نے کہا یہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نے الیکشن سے تجاوز کیا ہے۔ ہمیشہ خلف اسمبلی میں ہوتا ہے اراکین اسمبلی کا۔ اس پر چیف منسٹر بھی گئے کہ یہ غیر آئینی حکم ہے، لیکن اس کی سماعت نہیں ہوئی، کیونکہ امین الدین ہو آئینی بینچ کے سربراہ، تو 1.25 سال بعد ہارے ہوں کو جیتے ہوں کی نشستیں دے دی جاتی ہیں۔ چھٹی والے دن 26ویں ترمیم کے بینیفیشری چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن چھٹی والے دن الیکشن کروانے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس وقت جمہوریت کو مائنس کرنے والے ہائی کورٹس کو حکم دیا گورنر صاحب نے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی نہیں لگائی۔ جمہوریت میں جمہوریت کو ہی مائنس کیا جا رہا ہے۔ اس پر ناظرین 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کے بعد جو ظلم کیا گیا ہے، اس کی تاریخ بدترین لفظوں میں اس کو لکھے گی۔ اس پر انہوں نے لے لیا، اور آج الیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی 92 سیٹیں ہیں، 92، اور مفت کی سیٹیں جو ان کا حق نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، مولانا فضل الرحمان، ان کی 52 ہیں۔ یہ کورم پورا نہیں کرا سکے، الیکشن کمیشن کو استعمال کیا، جس نے 26ویں سپریم کورٹ کے حکم پر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دیں، لیکن اتوار کو انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، اتوار کو ہی انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ بابر سواتی نے کہا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں، نہ الیکشن کمیشن کے پاس۔ اگر کورم پورا نہیں تھا تو یہ خلاف ورزی قانون کی گئی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کی تاریخ نہیں سنی گئی۔ 92 سیٹیں ہیں، اس کے مطابق 19 سیٹوں پہ ایک بندہ بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اگر آپس میں تقسیم نہ ہوتی تو الیکشن لڑتے تو کم و بیشتر 8 سیٹیں آرام سے لے جا سکتے تھے۔ ٹیکنوکریٹ کی، اقلیت کی، اور دوسری الگ نشستیں تھیں۔ لیکن عرفان سلیم جو صحیح ورکر ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان کے جان نثار ہے، انہوں نے تو پارٹی دباؤ یا پارٹی کو انتشار سے بچانے کے لیے کاغذات واپس لے لیے، لیکن خرم ذی شان کھڑا رہا۔ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں
رزلٹ یہ چھوڑے کون الیکشن جیتا کون ہارا، وہ تو ہارے ہوئے 8 فروری کو نون لیگ کا صفایا ہو گیا تھا، 17 سے 20 سیٹیں ملی تھی، اس کو الیکشن کمیشن نے جتا دیا۔ تو عوام تو اس کو نہیں مان رہی، 24 کروڑ عوام تو سراپا احتجاج ہے، 24 کروڑ بندوق پہ، جبری گمشدگی پہ، جھوٹے مقدمات پہ، چادر جوار تقدس پامال پہ روکا ہوا ہے۔ لیکن یہ لاوا تو پھٹنا ہی پھٹنا ہے، آج نہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد، کیونکہ جبر کے تحت نظام نہیں چلتا۔ ناظرین، 26 ترمیم میں سپیکر بابر سواتی نے سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا یہ نا انصافی ہے کہ اس ملک میں جس طرح انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی بیسک وجہ ملک کو بندوق کے زور پر چلانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بدقسمتی ہے، عرفان صدیقی نام کے سنا تھا صحافی ہوتے تھے، بڑے قابل عزت تھے۔ جب ان جیسے لوگ قانون کی بات کریں تو دکھ ہوتا ہے۔ اس ملک میں آج کل نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا آئینی تقاضوں اور جمہوری روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ ایک صحافی تھے، نون لیگ کا تو وجود ہی ایک مشرف نے پیدا کیا ہے، اس کا آئین سے کیا تعلق؟ ضیاء الحق آئین توڑ کر 90 دن کے لیے آیا، ایک جمہوری وزیر اعظم کو اس نے پھانسی دی، اپنی مرضی سے آئین بدلا، پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے اس نے جنیجو لیگ بنائی، نواز شریف نے اس کو 88 میں چھرا گھونپا، ان پر الزام لگایا گیا، ادھر بھی طاقتوروں کا کھیل تھا۔ اس کے بعد غیر جماعتی الیکشن میں خرید و فروخت کی گئی، اس کے بعد 3 دفعہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی، 2 دفعہ گرائی، 5 آرمی چیف سے لڑے، 10-12 چیف جسٹسوں سے لڑے۔ نون لیگ نے تو ہمیشہ آئین سے انحراف کیا ہے، آئین قانون کے مطابق اور میرٹ پر ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوتی ہیں، ڈیل اور مکمکا کر کے یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ سے منہ سے تو آئین کی بات اور قانون کی بات اچھی نہیں لگتی۔ کس قانون کے تحت 1998 میں عدالتوں پہ حملہ کیا تھا؟ کس قانون کے تحت آپ نے مشرف بعد میں جس نے غلط مارشلہ لگایا اس کا جہاز پاکستان کراچی میں اترنے نہیں دیا گیا نواز شریف نے؟ آپ کے منہ سے آپ 8 فروری کو الیکشن ہار گئے، تو کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آر او کو اغوا کیا گیا، ان سے فارم 47 بنوائے گئے؟ خیر، آپ جو چاہے کہیں، آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ نے اس ملک کو ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں کون ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف 6 سیٹیں جیتی ہیں یا 7 جیتی ہیں، ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہے۔ اب اسی وجہ سے ہو رہا ہے قاضی وقار، یہ بھی ارب پتی ہے، جبکہ خرم عرفان سلیم نے پارٹی دباؤ میں آ کر یا اخلاقیات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کاغذات واپس لے لیا۔ میرے خیال میں تو انہیں بھی لڑنا چاہیے تھا، یہاں عمران خان حکم دیتے کہ میں نے اس کو سیٹ دیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ عمران خان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا؟ صرف برسٹر سیف جو مشرف کا دستے راز تھا، وہ جب چاہے مل سکتا ہے، جو چاہے آ کے فرست جاری کر دے۔ نہ عمران خان کی پچھلے 2 سال سے کسی نے بات کی، جب اس کو سزائیں سنانی تھی تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا، اس سے منسوب جھوٹی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ اگر نواز شریف کو ضیاء الحق نے غلط پکڑا، حوالات میں جہاز میں ہتکڑی لگائی، وہ غلط تھا، ہم اس وقت بھی غلط کہتے تھے اور آج بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک کام میرے لیے غلط ہو اور آپ کے لیے ٹھیک ہو، یا میرے لیے ٹھیک ہو اور آپ کے لیے غلط ہو۔ یہ آئین شکنیوں سے اس ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ محترم صاحب، آپ کو اس کا وقت تو اس کو دینا تو ہوگا۔ اب الیکشن میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے، اور اس سلیکشن کا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھے نہیں پتا تاریخ کب فیصلہ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں کے پی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے گورنر کو براہ راست خط لکھ کر ارکان اسمبلی سے حلف لینے کی ہدایت دینا عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، اور یہ نہ تو عدالتی فیصلہ ہے، نہ کسی باقاعدہ کارروائی کا حصہ ہے، نہ ہی فریقین کو سنے بغیر ایسی یک طرفہ ہدایات دینا آئینی تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سواتی، موجودہ حکمران کا آئین کے تحت کیا، قانون کے تحت کیا، اخلاقیات کے تحت کیا؟ جس ملک میں جمہوریت ہو اور جمہور کو عوام کی رائے کو مسترد کر دیا جائے، ہاروؤں کو جتا دیا جائے، اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل بھی یہاں سے اچھا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ اس ملک میں
اب 26ویں ترمیم کے آج سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن جماعتیں کتنی جیتتی ہیں ہارے ہوئے جنہیں عوام نے مسترد کیا کے پی کے کیا یہ ان کے زخم نہیں؟ فاٹا اور وہ جہاں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس لاوے کو پکنے سے روکے۔ بلوچستان میں جو حالات ہے، پنجاب میں 5 اگست کو احتجاج کے خلاف پہلے ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ زیادہ تر لیڈرشپ دہشت اور خوف کی وجہ سے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے شاید بہت بڑی تحریک نہ چلا سکے۔ عوام تیار ہے لیکن لیڈرشپ کی اکثریت کمپرومائز ہے۔ عالیہ حمزہ جیسے مخلص لوگ کم ہیں۔ علیمہ ہاں کی بھی کچھ لوگوں سے ناراضگی چل رہی ہے، لیکن یاد رکھ لیں آپ آج الیکشن کرا لیں، آج کے سال بعد کرا لیں، عمران خان کو آپ اور القادر میں نہ دیں۔ آپ اتوار کو 26ویں ترمیم کے بینیفیشری چیف جسٹس اور الیکشن میں جاگ سکتے ہیں، لیکن سرفراز ڈوگر 26ویں ترمیم جو بدقسمتی اس ملک میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نے ملک میں انصاف کی امید کو ختم کر دیا ہے۔ عمران خان کا القادر کا کیس سرفراز ڈوگر صاحب نہیں لگائیں گے۔ جو 9 مئی کے کیس میں جھوٹے گواہ پیش کیے گئے، ان سب افسران کو گرفتار کر لیا جائے اور جھوٹی گواہی دینے پر آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کے خلاف سزا ہو جائے تو شاید آئندہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہو۔ مارنگ بلوچ کو تو زبردستی آپ نے اندر رکھ لیا، مان لیا، لیکن کیا آج کے الیکشن اگر دھاندلی سے پیسے سے سینٹ میں 5-6 نشستیں لے لیتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ عمران خان تو جیل میں آپ سے نہیں جھکے گا، وہ واپسی کا راستہ بند کر چکا ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے سردار اعجاز اسحاق صاحب آپ جیسے ججوں کا نام بابر ستار صاحب سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ آپ نے جو وزیر اعظم شہباز شریف پر توہین عدالت اور کابینہ پر ہے، شاید انہیں جیسے افریدی ریلیف دے دے کہ کاز لسٹ میں نام نہیں تھا، لیکن ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے نتائج کیا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان میں جمہوریتی اقتدار کو دفن کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے بعد عدالتوں سے انصاف کی رمق بھی ختم ہو دی گئی ہے۔ بیوروکریسی اور پولیس کے ناجائز استعمال کے بعد عدالتیں بے توقیر ہو چکی ہیں۔ لکھے ہوئے فیصلے بند کمروں میں سے پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ ملک میں جو لاوا پکڑا رہا ہے چاروں صوبوں میں، یہ جس دن پھٹا جو آئین شکنی میں ملوث ہے، چاہے اقتدار میں چاہے اپوزیشن میں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان اسی صورت میں بچے گا جب ظالم کو اس کی ظلم کی سزا ملے گی، چاہے وہ کسی سرکاری ادارے میں ہے، چاہے وہ پرائیویٹ آدمی ہے، سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے۔ اور یہ لاوا پھٹ رہا ہے، ہم عوام میں پھرتے ہیں۔ اکثر سے صحافی کہتے ہیں میں نے یہ کہا وہ کہا، تسی تہاڈوں غیب دا علم آندا ہے۔ بہرحال سینٹ کا الیکشن کے نتائج جو بھی ہوں، سردار اعجاز اسحاق صاحب اور چیف جسٹس اتوار کو لگا کے حکومت کو ریلیف دیتے ہیں۔ عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہے اسے معاونت نہیں دی جاتی۔ اب گزشتہ روز غزہ میں 80 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ امن ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے والی حکومت اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے غزہ میں بمباری ہی ختم کرا دے، بچوں کو غذا، دوائی اور ضرورت زندگی کی چیزیں ہی دے دے۔ آپ کا تو وہ موشن ہے، آپ نے تو امن ایوارڈ دیا جس نے بھارت کے ذریعے پاکستان پر جنگ کرائی، جس نے اسرائیل کے ذریعے ایران پر اور خود امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ امن کے نام پر تباہی مچانے والوں کو امن کا انعام دینے سے امن قائم نہیں ہوتا۔ امن آئین اور قانون کی حکمرانی اور ظالم کا ہاتھ روکنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔